بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 23 جنوری رات 8 بجے کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں افتخار خان۔ پاکستان میں چینی سفارتخانے نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاک چین تعلقات پر الزامات لگانے سے قبل آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بین الاقوامی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2019 میں پاکستان میں کرپشن کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی اور 10 سال میں پہلی بار پاکستان کا اسکور بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا۔ ریپبلکن ٹرمپ کے مواخذے کے چالان میں اصلاح سے متعلق ڈیموکریٹ کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد اشتیاق نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے خلاف بیک وقت 4 جنگیں چھیڑ رکھی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین کی غزہ پٹی کی سرحد سے ملحق علاقوں میں فائرنگ کر کے کم از کم 3 شہریوں کو جاں بحق اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ شمال مغربی صوبے ادلب میں عسکریت پسندوں کے کثیر الجہتی حملے میں 40 شامی فوجی جاں بحق اور 80 دیگر زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید چند ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کرنے کا ہنتیا دے دیا ہے۔ عراقی صدر بارہم سلیم اور ان کے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق میں امریکی فوجی دستوں کی تعداد میں کمی کے بارے میں اپنے خیالات کا تبادلہ کیا ہے، جبکہ چند روز قبل پارلیمنٹ میں ایک بل کے تحت امریکی زیر قیادت تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا تھا۔ عراق کی سبھی جماعتوں اور گروہوں نے جمعہ کو امریکہ مخالف ملک گیر ریلیوں اور مظاہروں میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے کہا ہے کہ وہ ان مظاہروں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کی مخالفت شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ عراق کے معروف مذہبی اور سیاسی رہنما مقتدر صدر نے آئندہ جمعے کو نو ٹو امریکہ ملین مارچ کی کال دی ہے، جس کی عراق کی سبھی سیاسی اور استقامتی جماعتوں اور تنظیموں نے حمایت کی ہے۔ اس دوران امریکہ نے ایک بار پھر عراق میں بلوا اور بدامنی پھیلانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون چرچ آف سینٹ این کے دورے کے دوران فرانسیسی اہلکاروں کے ساتھ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں کو دیکھ کر برہم ہو گئے اور انہیں باہر نکلنے کا حکم دیا۔ چین میں پر اسرار وائرس نے 9 مریضوں کی جان لے لی ہے، جس کے باعث عوام میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اور امریکہ میں فائرنگ سے ہلاکتیں اب روز کا معمول بن گئی ہیں اور آئے دن متعدد افراد فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں چینی سفارتخانے نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاک چین تعلقات پر الزامات لگانے سے قبل آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے نے امریکی نائب سیکرٹری برائے جنوبی وسطی ایشیا ایلس ویلز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایلس ویلز نے ایک مرتبہ پھر سی پیک کے حوالے سے منفی رد عمل دیا۔ ان کے منفی بیان میں کوئی نئی بات نہیں جسے پاکستان اور چین دونوں مسترد کر چکے ہیں۔ امریکہ اب تک سی پیک پر اپنی بنائی ہوئی کہانی پر قائم ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر خوشی ہے، لیکن پاک چین تعلقات اور پاک چین اقتصادی راہداری میں امریکی مداخلت کی سختی سے بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین سی پیک منصوبوں میں باہمی مشاورت اور مشترکہ مفاد کے لیے باہمی تعاون کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم پاکستانی عوام کے مفادات کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ سی پیک پاکستان کی معاشی و سماجی ترقی اور عوام کے معیار زندگی میں بہتر لانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بین الاقوامی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2019 میں پاکستان میں کرپشن کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی اور 10 سال میں پہلی بار پاکستان کا اسکور بڑھنے کی بجائے کم ہو گیا۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سال 2019 کی سی پی آئی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق سال 2019 میں پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا اور پاکستان کی عالمی درجہ بندی میں مزید 1 درجہ تنزلی ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا سی پی آئی انڈیکس میں اسکور 33 سے کم ہو کر 32 ہو گیا۔ نیب کے موجودہ چیئرمین جاوید اقبال کی زیر قیادت قومی احتساب بیورو نیب کی کارکردگی بہتر رہی۔ نیب پاکستان نے بدعنوان عناصر سے 153 ارب روپے نکلوائے۔ ریپبلکن ٹرمپ کے مواخذے کے چالان میں اصلاح سے متعلق ڈیموکریٹ کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ سینیٹ میں ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کے پہلے دن ڈیموکریٹ نے کیس میں 3 اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا، جس کی ریپبلکن کی جانب سے سخت مخالفت کی گئی۔ ٹرمپ کے مواخذے کے پہلے دن کی کارروائی منگل کے روز ہوئی تھی۔ سینیٹ میں ڈیموکریٹ دھڑے کے سربراہ چیک شومر نے درخواست کی تھی کہ امریکی صدر کے چیف آف سٹاف مائک مولوینی کو بھی سینیٹ میں گواہی کے لیے طلب کیا جائے، جو یوکرین گیٹ اسکینڈل کی صورتحال سے پوری طرح واقف ہے۔ انہوں نے وزارت خارجہ کی دستاویزات فراہم کرنے نیز جان بولٹن سمیت وائٹ ہاؤس کے بعض دوسرے موجودہ سابق عہدیداروں کو بھی گواہی کے لیے ایوان میں طلب کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان معاملات پر ایوان پارٹی بنیاد پر تقسیم ہو گیا ہے۔ اکثریتی ریپبلکن دھڑے کے تمام 53 ارکان نے اس کے خلاف ووٹ دیے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد اشتیاء نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے خلاف بیک وقت 4 جنگیں چھیڑ رکھی ہیں۔ محمد اشتیاء کا کہنا تھا کہ صہیونی کالونی کی تعمیر کے ذریعے جغرافیائی جنگ، فلسطینیوں کے گھروں کے انہدام کے ذریعے آبادی کی جنگ، وسائل پر قبضہ کر کے مالی جنگ اور مسجد الاقصی پر حملوں کے ذریعے اسلامی مقدسات کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف مذکورہ جنگوں کے ساتھ ساتھ بے روزگاری میں اضافے اور غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا کہ مشرقی بیت المقدس میں فلسطینی آبادیوں کا انہدام عالمی معاہدوں اور قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور صہیونی حکومت پورے مغربی کنارے پر قبضہ جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین کی غزہ پٹی کی سرحد سے ملحق علاقوں میں فائرنگ کر کے کم از کم 3 شہریوں کو جاں بحق اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ان کے اہلکاروں نے سرحدی باڑ کو عبور کرنے کی کوشش کرنے والے 3 فلسطینیوں کو قتل کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ سپاہیوں نے مبینہ طور پر باڑ عبور کرنے والے 3 افراد پر فائرنگ کی، جبکہ مشتبہ افراد نے دستی بم اور دھماکہ خیز مواد سے سپاہیوں پر حملہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس واقعے سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے ہونے والی کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے قبل حماس کے سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کی جانب سے اڑائے گئے غبارے اسرائیل کے لیے یہ اشارہ تھا کہ وہ غزہ کے معاشرے کو نرم کرنے کے غیر اعلانیہ منصوبے کو تیز کرے۔ شمال مغربی صوبے عدلب میں عسکریت پسندوں کے کثیر الجہتی حملے میں 40 شامی فوجی جاں بحق اور 80 دیگر زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ، جسے پہلے النصرہ فرنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، نے ادلب میں السماکہ اور الطحب کے علاقوں میں فوج کے چیک پوسٹ کو توڑنے کے لیے بم سے لیس گاڑیوں سمیت مختلف اقسام کے ہتھیاروں کے استعمال سے یہ حملے کیے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ شامی فوج نے کارروائی کرتے ہوئے حملہ آوروں کو مزید پیش رفت سے روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید چند ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کرنے کا ہنتیا دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ چند ممالک پر مشتمل ایک فہرست تیار کر رہی ہے جن کے شہروں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی یا ان ممالک کے شہریوں کی آمد سخت شرائط کی تکمیل سے مشروط ہوگی۔ ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم چند ممالک پر پابندی لگا رہے ہیں، ہمارے لیے تحفظ ضروری ہے، ہمارے لوگوں کو تحفظ ملنا چاہیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ پابندی کا شکار ممالک کے نام بہت جلد منظر عام پر آئیں گے۔ دوسری جانب وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے 7 ممالک پر سفری پابندی عائد کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان ممالک میں نائجیریا سمیت بعض افریقی اور ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ عراق کی سبھی جماعتوں اور گروہوں نے جمعہ کو امریکہ مخالف ملک گیر ریلیوں اور مظاہروں میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے کہا ہے کہ ان مظاہروں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔
عراق کی حزب اللہ تنظیم نے جمعے کو ہونے والے امریکہ مخالف ملین مارچ میں عوام کی بھرپور شرکت پر زور دیا ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ عراق میں رہنے کی ضد پر اڑا ہوا ہے اور عراقی پارلیمنٹ کے بل ملک کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کو بھی نظر انداز اور اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لیکن عراقی عوام جمعے کو امریکہ مخالف ملین مارچ میں شرکت کر کے امریکی حکومت کو یہ واضح پیغام دے دیں گے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ذلت پر رسوائی اور ظلم و بربریت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے عراق کی تنظیم عصائب اہل الحق کے سربراہ قیس خزر علی نے بھی عراقی عوام سے کہا ہے کہ وہ جمعے کو امریکہ مخالف ملین مارچ میں وسیع پیمانے پر شرکت کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے عوام عراق کے سبھی شہروں من جملہ بغداد میں نماز جمعہ کے بعد امریکہ مخالف ملین مارچ نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملین مارچ ایک اور انقلاب عشرین ہوگا۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کی مخالفت شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ عراق کے معروف مذہبی اور سیاسی رہنما مقتدر صدر نے آئندہ جمعے کو نو ٹو امریکہ ملین مارچ کی کال دی ہے، جس کی عراق کی سبھی سیاسی اور استقامتی جماعتوں اور تنظیموں نے حمایت کی ہے۔ اس دوران امریکہ نے ایک بار پھر عراق میں بلوا اور بدامنی پھیلانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ایسے عالم میں جب عراقی عوام امریکہ مخالف ملین مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، عراق کے مختلف علاقوں میں بعض عرب رجعت پسند حکومتوں اور امریکہ سے وابستہ عناصر کے ہاتھوں بدامنی پھیلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دارالحکومت بغداد اور بعض جنوبی و مرکزی شہروں میں لوگوں نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر اور بعض شہروں میں اندرون شہر اور بیرون شہر جانے والی سڑکوں کو بند کر کے مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ دوسری جانب عراقی فوج کے آپریشنل کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ کچھ سیکیورٹی اہلکار ایسے مشکوک و نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں زخمی بھی ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں سائلنسرز لگے ہتھیار تھے۔ صوبہ ذیقار کے صدر مقام ناصریہ میں مظاہرین کی ایک تعداد نے مسلسل دوسرے روز بھی ناصریہ بغداد روڈ کو، جو دارالحکومت بغداد کو عراق کے شمالی صوبوں سے ملاتی ہے، بند رکھا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون چرچ آف سینٹ این کے دورے کے دوران فرانسیسی اہلکاروں کے ساتھ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں کو دیکھ کر برہم ہو گئے اور انہیں باہر نکلنے کا حکم دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں کو انگریزی میں ڈانٹتے ہوئے کہا کہ باہر جاؤ، تم سب نے میرے سامنے کیا وہ بالکل پسند ہے، کہ باہر جاؤ، جو تم نے میرے سامنے کیا وہ بالکل پسند نہیں آیا۔ سب کو رولز معلوم ہے، یہ قواعد صدیوں سے ہیں، میرے ساتھ فرانسیسی اہلکار ہی رہیں گے، قانون کا احترام کرے۔ واضح ہے کہ سال 1967 میں اسرائیلی قبضے کو فرانس اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ اس سے قبل 1996 میں اس وقت کے فرانسیسی صدر جیک شیراک نے بھی اس چرچ کے دورے پر اسرائیلی اہلکاروں کی اسی قسم کی حرکت پر غصہ ہو کر اپنے جہاز پر جانے کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار کے جانے تک چرچ کے اندر نہیں جاؤں گا۔ چین میں پر اسرار وائرس نے 9 مریضوں کی جان لے لی ہے، جس کے باعث عوام میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کے مطابق چینی شہر ووہان میں پراسرار وائرس سے شہری خوف و ہراس کا شکار ہے۔ گزشتہ ماہ سے اب تک 440 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 9 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پراسرار وائرس کے امریکہ اور آسٹریلیا پہنچنے کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ اور امریکہ میں فائرنگ سے ہلاکتیں اب روز کا معمول بن گئی ہیں اور آئے دن متعدد افراد فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ امریکی شہر سیٹائل میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ میں سالانہ ہزاروں افراد فائرنگ کے واقعات میں ہلاک اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ سرکاری طور پر جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 300 ملین ہتھیار عام لوگوں کے پاس ہے، یعنی ہر امریکی شہری کے پاس ایک آتشی اسلحہ موجود ہے۔ امریکہ میں اسلحے کی خرید و فروخت اور نمائش آزاد ہے اور طاقتور اسلحہ لابی ملک میں گن کنٹرول قوانین وضع کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے خبر نامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔